اس لیے میری تمام طالبات سے درخواست ہے کہ جیسے آپ مختلف دینی کورسز کے اندر شریک ہیں، اور میں اچھا گمان ہی رکھتا ہوں کہ تمام طالبات پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو اس لیے یہ طالبات اپنے گھروں کے اندر اس کی تعلیم کریں، تاکہ کسی کے بھائی ہیں، کسی کی بہن ہے، کسی کے رشتہ دار ہیں، تو حیا کا مضمون ان کے اندر واضح ہو جائے، بچیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر پردے اور حجاب کا شوق پیدا ہو جائے۔ چونکہ گھروں سے باہر آنا جانا زیادہ ہے، اور گھروں کے اندر میڈیا بھی چل رہا ہے، اور اس کے اندر جو مناظر دکھائے جاتے ہیں وہ عریاں اور ننگے ہوتے ہیں، اس میں جو خواتین لائی جاتی ہیں وہ اللہ کے ڈر سے عاری اور خالی ہوتی ہیں۔ اس لیے باطل کی اور کفریہ طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں اور بیٹیاں بھی ننگی ہو جائیں۔ جب حیا نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ خواتین طالبات یہ سنتی رہتی ہیں کہ شادی ہوئی اور گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے، لڑکی کا علیحدہ ذہن ہے، لڑکے کا علیحدہ ذہن ہے۔ اگر لڑکے کا ذہن دینداری کا ہے، بچی دینداری پر آنے کو تیار نہیں، اور اگر لڑکی دیندار ہے تو لڑکا دینداری پہ آنے کے لیے تیار نہیں، تو جوڑ نہیں بنتا۔ بعض مرتبہ بیوی بات نہیں مانتی، بعض مرتبہ خاوند بات نہیں مانتا، بعض دفعہ بیوی پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، دین کے راستے پہ چلنے کے لیے آسان نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ جب زندگی کے اندر دین نہیں ہوتا تو خواتین کام کاج چھوڑ دیتی ہیں، کہتی ہیں کھانا ہوٹل سے لے آؤ، کوئی مہمان آتا ہے تو کہتے ہیں کھانا ہوٹل سے منگوا لو۔ وہ ہے کہ خود جو محنت کرنی ہوتی ہے وہ محنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب گھروں کے اندر سادگی سے کھانا پک جائے تو اس کے اوپر خرچ وغیرہ کم ہوتا ہے، اور باہر سے جو لایا جاتا ہے اس کا نہیں پتا کس نے بنایا، پھر جو مسالہ جات ہوتے ہیں، مرچیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے معدے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ معدہ ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک ہے، معدہ خراب ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو سادگی والی بنائیں اور حیا سے بھرپور زندگی گزاریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری بیویاں ایسے کپڑے پہنیں گے کہ تم کما کما کے تھک جاؤ گے، پوری نہیں پڑے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنے باریک کپڑے اور چست ٹائٹ قسم کے کپڑے پہنیں گی کہ ان کا جسم نامحرم کو نظر آ رہا ہوگا۔ عزیز طالبات، ایک ہوتا ہے گھر کی چار دیواری کا لباس۔ جو لڑکی شادی شدہ ہے اور خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے تو خاوند کے ساتھ وقت گزارنا اور خاوند کے ساتھ رہنا اس کا لباس اور ہے، اور ایک گھر کی چار دیواری سے باہر کا لباس ہے۔ تو بعض مرتبہ خواتین اتنا باریک لباس پہنتی ہیں کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یا نامحرم مردوں کے سامنے وہ ٹائٹ اور چست لباس پہن کے آتی ہیں کہ جسم کے اعضاء کی ساخت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بیویاں ایسے کپڑے پہنیں گی تم کما کما کے تھک جاؤ گے، پہناتے رہو گے لیکن تمہاری پوری نہیں پڑے گی۔ گھر کا نظام کبھی بھی تمہارا بہتر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تمہارے گھر کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خواتین اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر خوشحالی رہے، مالی فراخی رہے، مالی فراوانی رہے، تو اپنے لباس کو درست کریں۔ گھر کی فراخی، گھر کی مالی خوشحالی یہ خواتین ہی کے اوپر ہے۔ خواتین چاہیں تو شریعت مطہرہ کے مطابق، سنت کے مطابق لباس کا اہتمام کریں، تاکہ جو خاوند کما کما کے لائیں، جو خون پسینہ کما کے لے کے آتے ہیں، اس کے اندر برکت ہو جائے۔ اور خواتین سے میں طالبات سے درخواست کروں گا کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ ازواج مطہرات کی زندگیاں اور صحابیات کی زندگیاں کو بیان کیا کریں، تاکہ اس سے ہمارے اندر، خواتین کے اپنے اندر، ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر یہ ان کی طرز کے اوپر زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہوں گے، عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے،
اور جب اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گی، اللہ کے حکموں کو توڑ دیں گی، یہ جو باریک لباس نامحرموں کے سامنے پہنا، کھلے عام لوگوں کے سامنے آ جانا، بے حیائی والی زندگی گزارنا، یہ اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہوتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا تو پریشانی بڑھے گی۔ جیسے قابیل نے، جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اپنے بھائی حابیل کو شہید کیا تو روز زمین کے اوپر کانٹے نکل آئے، بعض پھل کڑوے ہو گئے، زمین سے کڑوا پانی نکلنے لگا، گرد و غبار اڑنے لگی۔ ایک قتل نے سارے عالم کے اوپر اثر ڈالا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ تو یہ حجاب کا اتار دینا، پردے کا اتار دینا، یہ بے حیائی والی زندگی گزارنا، یہ بھی تو اللہ کی ایک نافرمانی ہوتی ہے۔ اگر ایک قتل کا گناہ ہوا تو زمین سے کانٹے نکل آئے، پھل کڑوے ہو گئے، زمین کا پانی کڑوا ہو گیا، تو ان نافرمانی کو پھر کتنے اثرات پڑتے ہوں گے۔ اس لیے خواتین جو ہیں، طالبات جو ہیں، یہ حیا والی زندگی گزاریں، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ تمام ازواج مطہرات کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، گھروں کے اندر تعلیم کریں، تاکہ ہم خود بھی خواتین جو ہیں حیا والی بنیں، اور ان کے جو آگے اعزاء اقربا رشتہ دار ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی ماحول سے متاثر نہ ہوں، وہ غلط چیزوں کو دیکھنے والے نہ بنیں، وہ غلط چیزوں کا ارتکاب کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ایسی حیا والی زندگی گزاریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں کے اندر بھی محبوب بن جائے، اور معاشرے کے اندر بھی ایک اچھا فرد، اچھا شہری، اچھی بیٹی، اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیوی ثابت ہو سکے۔ اور ایک بات یاد رکھیں عزیز طالبات، کہ آج کے دور کے اندر مرد جو ہے یہ خاتون کی ہر غلطی کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جس عورت کے اندر کردار کی غلطی ہوتی ہے، اس کردار کی غلطی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ مرد جو کچھ بھی کرتا پھرے، لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ اگر خاتون سے حیا کے حوالے سے ایک بھی غلطی ہو جائے تو اسے معاشرے کے اندر کسی طور پہ چھوڑتے نہیں ہیں، اسے ملامت کی جاتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں، باتیں کسی جاتی ہیں۔ اس لیے ابھی ہی سے جوانی کے اندر آپ ایسی زندگی گزاریں تاکہ کل کوئی کردار کے اوپر بات نہ کر سکے۔ چونکہ جب کردار کی بات کی جاتی ہے تو عورت کو بڑا افسوس لگتا ہے، عورت کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور یہی کردار والی بات جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، جب اللہ کے حکم سے ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی تو لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیری والدہ بری تھی نہ والد برا تھا، تو نے کیا کام کر لیا؟ تو گئے کہ بڑوں کے تانے دیے جاتے ہیں۔ جب کسی لڑکی سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، یہ الزام لگتا ہے، کہتے تیری ماں ایسی تھی، تیری تو بہن ایسی ہوگی، تیرا والد ایسا ہوگا، تو گئے کہ اوپر تک پھر یہ بات چلی جاتی ہے۔ اس لیے حیا سے بھرپور جب زندگی ہوگی، حیا والی زندگی گزاریں گی، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سکون ہوگا، آخرت کے اندر بھی سکون ملے گا، اور یہ دنیا کی زندگی خوشحالی والی، مالی فراوانی والی گزرے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حیا سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔